محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل بردباری اور حوصلہ کی داستان ختم ہونے والی نہیں۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینے کی صفات آپ کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہیں۔ غزوہ بدر کو گزرے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے ہیں جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں دو شخص بیٹھے تاریخ انسانی کا بدترین منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ ایک شخصیت کو دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ، اور شخصیت بھی کوئی اور نہیں بلکہ کائنات کی سب سے اعلیٰ و معزز ہستی کو اس دنیا سے اوجھل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ پروگرام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غافل پا کر قتل کر دیا جائے۔ بدر کے میدان میں جو بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے ان میں ایک نام امیہ بن خلف کا بھی تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ امیہ ان پر اسلام لانے کی وجہ سے جو ظلم و ستم ڈھاتا تھا وہ سیرت کے قاری کے لیے ڈکے چھپے نہیں۔ امیہ کا بیٹا صفوان غصے سے برا بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے اس کا چچا زاد بھائی عمیر بن وہب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں ایک ہے اور ابھی تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قید میں ہے۔ بدر کی ہزیمت اس قدر آسانی سے بھول جانے والی چیز نہیں ہے۔ مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان بزرگوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے میں کوئی لطف نہیں۔ عمیر بن وہب نے کہا، اللہ کی قسم تم نے سچ کہا۔ قسم اللہ کی اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی جن کے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ میرے نہ ہونے کی صورت میں کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا اور وہ برباد ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا اور اسے ختم کر دیتا، کیونکہ میرے پاس ان مسلمانوں تک پہنچنے کا ایک بہانہ بھی ہے، وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ تم واقعی یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہو؟ صفوان نے بے تاب ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس میرا قرض اور میرے بچوں کی کفالت۔ عمیر بن وہب نے کہا، صفوان تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بڑی معمولی بات ہے، میں قرض اور کفالت کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں، بس تم یہ کام کر دو۔ اور ہاں دیکھو، یہ نہایت رازداری سے کرنے کا کام ہے، روئے زمین پر اس منصوبے کا میرے اور تمہارے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ عمیر بن وہب بولا، بالکل یہ راز ہی رہے گا، تم فکر نہ کرو۔ صفوان، اچھا تو پھر ہاتھ ملاؤ اور وعدہ کرو کہ اس بات کا کسی کو علم نہ ہوگا۔ عمیر بن وہب، میں اس منصوبہ پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں۔ صفوان، تمہیں معلوم ہے میں اس قسم کے مکر و فریب والے امور کا خاصا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ صفوان گھر آیا تو اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی، ذرا زنگ آلود نظر آئی۔ اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کیا۔ آہا، اس تلوار سے میرے والد کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی زہر میں بجھی تلوار عمیر کے حوالے کر دی اور اسے جلد از جلد مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا۔ عمیر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ کی ہر مجلس میں، ہر گھر میں بدر کا قصہ ہی موضوع گفتگو ہوتا۔ صفوان لوگوں سے کہتا، بس چند دن کی بات ہے، ایک ایسی خبر تمہیں سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ عمیر بن وہب اپنی چلاکی، شرارت طبع اور بدباطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دینے میں پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رافع بن رافع نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر بن وہب مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترا تو حضرت عمر فاروق بعض دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ اچانک حضرت عمر فاروق کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ کہنے لگا، ہو نہ ہو اللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک سازش کے تحت یہاں آیا ہے،
یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش تھا اور اسی نے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا کر کافروں کو بتایا تھا۔ جناب عمر نے اس کے گلے میں لٹکتی تلوار کے نیام کی پٹی سے اس کی گردن قابو میں کر لی اور اسے لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیے اللہ کے رسول، یہ دشمن خدا تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا عمر اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نظر رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہو کر جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ فرمایا یہ گلے میں تلوار کس لیے لٹکا رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے؟ ارشاد ہوا عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ کہنے لگا سچ کہتا ہوں میں صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد ہوا کیا یہ امر واقع نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے؟ تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی اور تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر اللہ رب العزت میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے یہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کا علم ہی نہ تھا۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ بات نہیں پہنچائی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ علامہ ابن اسیر کے بیان کے مطابق عمیر بن وہب کے اسلام لانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم عمیر بن وہب سے مجھے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بدتر لگتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اب یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ قارئین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور بردباری ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے مجرم کو معاف فرما دیا۔ صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔ عمیر اس حسن سلوک کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، اب وہ اپنی گزشتہ حرکات پر نادم ہے، ان کی تلافی کا خواہش مند ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے اللہ کے نور کو بجھانے میں بہت کوشش کی، اب اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، میں اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ ان کی بات کو قبول کر لیا گیا اور وہ دین حق کے داعی بن کر مکہ میں مقیم رہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ادھر صفوان بے چینی سے خبر کا منتظر تھا، وہ مدینہ سے آنے والے ہر مسافر سے کسی نئے واقعہ کے بارے میں پوچھتا۔ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا صفوان تمہارے لیے خبر یہ ہے کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس نے قسم کھائی کہ اس سے ساری زندگی کلام کرے گا نہ ہی اس کے کام آئے گا۔ یہ واقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں مذکور ہے۔